الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي الممجد أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات محمد. سورہ ملک کی پہلی آیت کریمہ ہے جس میں ارشاد پروردگار ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے اختیار میں یہ ساری کائنات ہے، یہ سارا ملک ہے۔ وہ ایسا صاحب اختیار، ایسا صاحب قدرت ہے کہ اس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو۔ لیکن یہ موت اور زندگی کیوں پیدا کی گئی؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تمہارا امتحان لیا جائے، تمہیں جانچا جائے، تمہیں پرکھا جائے۔ کیوں؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ یہاں بات کثرت عمل کی نہیں کی جا رہی ہے بلکہ حسن عمل کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں بندوں کے اعمال کی مقدار تو بعد میں دیکھی جائے گی، معیار پہلے دیکھا جائے گا۔ یہ زندگی اور موت یہ انسان کی آزمائش کا ایک ذریعہ ہے، امتحان کا ایک ذریعہ ہے۔ امتحان کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ تقاضائے عدل و انصاف یہ ہے کہ امتحان لیا جائے، اس لیے کہ امتحان ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس ذریعے سے باصلاحیت افراد کی صلاحیتیں دنیا کے سامنے نکھر کر آتی ہیں۔ اگر امتحان نہ ہو تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ پاس ہونے والا کون ہے، فیل ہونے والا کون ہے، فرسٹ آنے والا کون ہے، سیکنڈ آنے والا کون ہے۔ یہ امتحان ہی ہے جس کے ذریعے سے باصلاحیت لوگوں کی صلاحیتیں دنیا کے سامنے نکھر کر آتی ہیں۔ لیکن سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی انسان مختلف مراحل میں امتحان کی منزلوں سے گزرتا ہے۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ہر سال یا ہر مہینے یا 6 مہینے پہ یا 3 مہینے پہ امتحان دینا پڑتا ہے۔ انسان ایک معمولی سی نوکری کے لیے جاتا ہے کہ معمولی جاب تلاش کرتا ہے، اس میں بھی امتحان دینا پڑتا ہے۔ کبھی اورل ہوتا ہے، کبھی ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، کبھی وائیوا ہوتا ہے۔ بہرحال مختلف انداز پر امتحانات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ذہن میں سوال یہ ہے کہ امتحان دنیا میں تو اس لیے ہوتا ہے کہ جو امتحان لینے والا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے، اسے نہیں معلوم کہ سامنے والا کتنی استعداد رکھنے والا ہے، کتنی صلاحیت رکھنے والا ہے، لہذا جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ افراد زیادہ ہوتے ہیں، جگہیں کم ہوتی ہیں۔ 1 لاکھ لوگوں نے کسی سروس کے لیے اپلائی کیا ہے لیکن جگہیں 1000 ہیں، اس لیے بھی امتحان کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ جو زیادہ استعداد والے، زیادہ صلاحیت والے ہیں ان کو لے لیا جائے۔ تو پروردگار عالم یہاں کا کوئی جگہ کی کمی ہے کہ جو چھٹنی کرنا چاہتا ہے، یا وہ عالم الغیب نہیں ہے؟ وہ تو ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی نیت کو بھی جانتا ہے۔ 2 ہی ذاتیں ایسی ہیں کہ انسان اپنے آپ چھپا نہیں سکتا کسی سے، ہر ایک سے اپنے کو چھپا سکتا ہے۔ 2 ہی ذاتیں ایسی ہیں کہ ان سے اپنے کو نہیں چھپا سکتا، ورنہ انسان اپنے ماں باپ سے اپنے کو چھپا سکتا ہے، اپنے بھائی بہنوں سے اپنے کو چھپا سکتا ہے، اپنے اعزاء قربا سے اپنے کو چھپا سکتا ہے، اپنے پڑوسیوں سے، دوست سے، احباب سے، ہر ایک سے اپنے کو چھپا سکتا ہے، لیکن نہیں چھپا سکتا ایک اپنے آپ سے اپنے کو نہیں چھپا سکتا اور ایک اپنے پروردگار سے اپنے کو نہیں چھپا سکتا۔
اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شیروانی ٹوپی پہنے اور سفید داڑھی کاہے کے لیے جھوٹ بولیں گے، لیکن جس وقت آپ مجھے سچا سمجھ رہے ہیں، میرے ضمیر کی آواز ہے تم جھوٹے ہو، اس لیے کہ اپنے آپ سے میں کیسے چھپاؤں گا؟ اگر میں مکاری کر رہا ہوں تو کیا مجھے نہیں معلوم میں مکاری کر رہا ہوں؟ اگر میں کسی کا حق مارے لے رہا ہوں تو کیا مجھے نہیں معلوم میں کسی کا حق مار رہا ہوں؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کیا مجھے نہیں معلوم کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تو انسان دو ہی ذاتوں سے اپنے کو چھپا نہیں سکتا، ایک اپنے آپ سے اپنے کو نہیں چھپا سکتا، ایک اپنے پروردگار سے اپنے کو نہیں چھپا سکتا۔ تو پھر اس پروردگار کو امتحان لینے کی کیا ضرورت پیش آئی، جو ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی نیت کو بھی جانتا ہے؟ اس کی وجہ بہرحال علماء کرام ماشاءاللہ مجھ سے بہتر افراد تشریف فرما ہے، ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے، ایک چیز ہے اتمام حجت۔ پروردگار عالم جو قیامت کے دن فیصلہ کرے گا وہ اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کرے گا، ہمارے عمل کی بنیاد پر کرے گا، اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کرے گا۔ اگر اپنے علم کی بنیاد پر وہ فیصلہ کر تو سکتا ہے، لیکن ہمارے جیسے بے معرفت اڑ جائیں گے کہ پروردگار ان میں کون سی خاص بات کی، یہ جنت جا رہے ہیں اور ہم جہنم جا رہے ہیں۔ لہذا اتمام حجت کے لیے ضروری ہے کہ اسی دنیا میں بندگان الہی کا امتحان لے لیا جائے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون کس اہلیت کا ہے اور کون کہاں کا مالک ہے، کہاں جانے والا ہے، کہاں آنے والا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اور دوسری چیز شاید یہ ہے کہ یہاں بھی اللہ ماشاءاللہ تو ہر جگہ رہتا ہے، یقینی طور پر کچھ ایسے پڑھنے والے ہیں جو اپنے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے، سماج میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، لیکن اکثریت تو ایسے ہی لوگوں کی ہے کہ اگر خوف امتحان دلوں سے نکال دیا جائے تو شاید وہ کبھی کتاب پلٹ کر بھی نہ دیکھیں۔ اگر یقین دلا دیا جائے کہ تمہارا امتحان کبھی نہیں ہوگا، سال تمام ہوگا اور تمہیں دوسرے درجے میں ترقی دے دی جائے گی، جس طرح خوف امتحان میں وہ سال بھر محنت کرتا رہتا ہے، اس خوف کے نکل جانے کے بعد کیا اسی طرح وہ فعال رہے گا، اسی طرح ایکٹیو رہے گا؟ نہیں رہ سکتا۔ تو شاید پروردگار یہ چاہتا ہے کہ خوف امتحان ہی میں صحیح لیکن میرا بندہ ہر فعال رہے، عمل کرتا رہے۔ اور پھر چونکہ امتحان کی بات آئی ہے، ایک مماثلت ہے اور ایک فرق ہے۔ یہاں بھی ہر کس و ناقص کا امتحان نہیں ہوتا، جو امتحان کی تاریخ معین ہوئی ہے اس تاریخ پر امتحان گاہ کے سامنے ہر چلتے پھرتے کا ہاتھ پکڑ کے امتحان گاہ میں داخل نہیں کیا جاتا کہ آج امتحان ہونا ہے۔ امتحان کا حق اسی کو ملتا ہے جو سال بھر ضابطے کی پابندی کرنے والا ہو، کم سے کم اٹینڈنس شارٹ نہ ہو، ایگزامینیشن فارم بھرا ہو، ایگزامینیشن فیس داخل کی ہو۔ تو جس طریقے سے سال بھر ضابطے کی پابندی کرنے والا یہاں حق امتحان رکھتا ہے، ہر ایک کا امتحان نہیں ہوتا، اللہ بھی ہر ایک کا امتحان نہیں لیتا، وہ کسی کافر کا امتحان نہیں لیتا، کسی مشرک کا امتحان نہیں لیتا، کسی منافق کا امتحان نہیں لیتا، وہ بھی جب امتحان لیتا ہے تو صاحبان ایمان کا امتحان لیتا ہے، صاحبان تقوی کا امتحان لیتا ہے، ان لوگوں کا امتحان لیتا ہے جن کے دلوں میں خوف الہی پایا جاتا ہے، ان لوگوں کا امتحان لیتا ہے جو عذاب آخرت کی دنیا میں اپنے بچاؤ کی فکر کرنے والے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو یہاں بھی ہر ایک کا امتحان نہیں ہوتا اور اللہ بھی ہر کس و ناقص کا امتحان نہیں لیتا، لیکن میں نے کہا ایک مماثلت ہے اور ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں ہمیشہ اسکیم آؤٹ ہوتی ہے، کبھی پیپر نہیں آؤٹ ہوتا، اور اگر کبھی پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے تو دوبارہ پیپر ہوتا ہے کہ پیپر آؤٹ ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کا لطف ہے، یہ اس پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے اسکیم نہیں آؤٹ کی، پیپر آؤٹ کر دیا ہے، یہ بتا دیا کہ امتحان کیسے لیں گے، کس انداز پر لیں گے، کس طرح سے لیں گے۔ اور بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، میں سمجھتا ہوں وہ آیت نہیں ہے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی، پیپر اللہ نے آؤٹ کر دیا ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ جس وقت تم بچپن کی سرحد سے آگے بڑھ کے پورے 15 سال کے ہو جاؤ گے، جس دن سے شریعت کے سارے قوانین تم پر لاگو ہو جائیں گے اس دن ہم امتحان لیں گے، یا جس وقت تم بھرپور شباب کی منزلوں میں ہوگے اس دن ہم امتحان لیں گے، یا جس وقت تم ادھیڑ عمر کے ہو جاؤ گے تب ہم امتحان لیں گے، یا جس وقت تم بوڑھے ہو جاؤ گے تب ہم امتحان لیں گے، یا جس وقت تم لاغر ناتواں کمزور ہو جاؤ گے اس وقت امتحان لیں گے، یا جس وقت تم موت اور حیات کی کشمکش میں بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رہے ہوگے، وہ چاروں طرف تمہارے روتے بلکتے لوگ
تمہاری پتھرائی ہوئی نگاہیں، تشنج کی کیفیت، کبھی ہاتھوں کا سمیٹنا، پیروں کا پھیلانا، کبھی پیروں کا سمیٹنا، ہاتھوں کا پھیلانا، پتھرائی ہوئی نگاہوں سے ان چاروں طرف روتے اور بلکتے ہوئے انسانوں کو دیکھنا، اس میں کبھی کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بیٹا ہے، اعزاء ہیں، اقربا ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، یہ چاروں طرف بستر مرگ پر یہ تڑپتا ہوا انسان، اور یہ چاروں طرف روتے اور بلکتے ہوئے لوگ زبان حال سے گواہی دیتے ہیں کہ نہ موت ہمارے اختیار میں ہے، نہ زندگی ہمارے قبضے میں ہے، زندگی دینے والا بھی وہی ہے، موت عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ یہ نہیں بتایا کہ امتحان کب لے گا، لیکن یہ ضرور بتا دیا کہ امتحان کیسے لے گا۔ سورہ بقرہ کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، میں سمجھتا ہوں آیت نہیں ہے بلکہ اللہ نے پیپر آؤٹ کر دیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور ضرور ان چیزوں کے ذریعے تمہارا امتحان لیں گے، کچھ خوف کے ذریعے، کچھ بھوک کے ذریعے، کچھ جان کے نقصان سے، کچھ مال کے نقصان سے، کچھ ثمرات کے نقصان سے۔ مفسرین نے لکھا یہاں ثمرات سے مراد ہے اولاد، کہ ہم تمہاری اولاد کو بھی کبھی تمہارے امتحان کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، کہ تمہارے دل میں ہماری محبت زیادہ ہے یا اپنی اولاد کی محبت زیادہ ہے۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا گیا، کیا پروردگار چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں حضرت اسماعیل ذبح ہوتا؟ اگر ذبح کرانا ہی مقصود ہوتا دمبا کیوں بھیجتا؟ لیکن جس وقت جناب ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری گردن پر رکھ دی، اسی وقت پروردگار نے آواز دی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بس بس ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اس لیے کہ تم نے خواب یہ دیکھا تھا کہ تم ذبح کر رہے ہو، یہ نہیں دیکھا تھا ذبح کر چکے۔ یہ تو تمہارا کھلا ہوا امتحان تھا، یہ تمہاری کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکیاں کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ یہ امتحان ہے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی جان کے نقصان سے، کبھی مال کے نقصان سے، کبھی ثمرات کے ذریعے۔ اور پھر ظاہر ہے، مثل مشہور ہے، جس کے رتبے ہیں سوا اس کو سوا مشکل۔ جیسا درجہ، جیسا مرتبہ، جیسا عہدہ، جیسی پوسٹ، ویسا امتحان۔ ہم جیسے فقط دعوی ایمان رکھنے والوں کا امتحان اور ہوتا ہے، اور صاحبان تقویٰ کا امتحان، انبیاء کا امتحان، مرسلین کا امتحان، شہداء کا امتحان، صدیقین کا امتحان، صالحین کا امتحان، ائمہ کا امتحان، ان کی منزل الگ ہے۔ ہم تو ایک قدم بھی اس وادی میں آگے نہیں جا سکتے۔ کامیاب ہونا تو بڑی بات ہے، لیکن وہ منزل امتحان سے گزر کر ایسی کامیابی حاصل کرتے ہیں کہ پروردگار سند کامیابی خود عطا کرتا ہے، یہ کہہ کر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ نفس مطمئنہ رکھنے والے میرے بندے اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ جا کہ تیرا مالک تجھ سے راضی ہے، تو اپنے پروردگار سے راضی ہے۔ یہ سند کامیابی ہی تو پروردگار عطا کر رہا ہے امتحان کی منزل میں۔ ظاہر ہے کہ امتحانات، میں نے کہا کہ جیسا رتبہ ہے، جیسا مرتبہ ہے، اسی اعتبار سے پروردگار امتحان لیتا ہے۔ لیکن چونکہ صاحبان تشریف فرما ہے، قرآن فہمی کا ذوق اور تلاوت قرآن کا شوق رکھنے والے بھی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ قرآن چونکہ پاگلوں کے لیے نہیں آیا، نادانوں کے لیے نہیں آیا، جاہلوں کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآن آیا ہے صاحبان عقل و ہوش کے لیے۔ اسی لیے پورے قرآن کو آپ دیکھ جائیں، بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک، کہیں مطالبہ قرآنی یہ نہیں ہے کہ تم قرآن کو رٹتے کیوں نہیں، تم قرآن کو یاد کیوں نہیں کرتے ہو، تم قرآن کو حفظ کیوں نہیں کرتے ہو۔ حفظ قرآن کا ہم مذاق تو نہیں اڑا سکتے، حفظ قرآن کا بہرحال ہمارے یہاں بھی ایک مرتبہ ہے، ایک درجہ ہے۔ معصومین علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات ہمارے یہاں بھی حفظ قرآن کے سلسلے میں موجود ہیں، لہٰذا ہم حفظ قرآن کا مذاق تو نہیں اڑا سکتے۔ لیکن بات اپنی جگہ پر ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کو فقط اس لیے نہیں نازل کیا کہ انسان طوطا بن کر رہ جائے۔ قرآن آیا ہے عقل انسانی کے دریچوں کو کھولنے کے لیے، قرآن آیا ہے فکر انسانی کو بلندی عطا کرنے کے لیے،
قرآن آیا ہے شعور انسانی کو پختگی دینے کے لیے، لہذا پروردگار قرآنی آیات کو رٹنے کا حکم نہیں دیتا، سمجھنے کا حکم دیتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اور ایک مثبت فکر، ایک صالح فکر، ایک ایسی فکر جو اس کے مالک سے قریب کر دے، جو عرفان رسالت کا ذریعہ بن جائے، جو عرفان امامت کا ذریعہ بن جائے۔ 1 سال کی بے معرفت عبادت ایک طرف، 1 سال کی بے معرفت عبادت ایک طرف، اور 1 گھنٹے کی صالح فکر ایک طرف۔ ایسی مثبت فکر کہ جس کے ذریعے سے انسان معرفت خدا حاصل کر لے، معرفت رسول حاصل کر لے، معرفت امام حاصل کر لے۔ 1 گھنٹے کی ایسی صالح فکر ایک طرف، اور 1 سال کی بے معرفت عبادت ایک طرف۔ اس لیے کہ معرفت کے ساتھ عبادت کرنا اور ہے، معرفت کی بنیاد پر عبادت کرنا اور ہے، اور عادت کی بنیاد پر عبادت کرنا اور ہے۔ مطالبہ عادت کی بنیاد پر عبادت کرنے کا نہیں ہے، بلکہ معرفت کی بنیاد پر عبادت کرنے کا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وعلى قرآن مجید کی جب آیات کو ہم دیکھتے ہیں تو سورہ نحل 112ویں آیت ہے سورہ نحل کی، اس میں اللہ نے گاؤں کی مثال بیان کی، یعنی جو چیزیں امتحان کا ذریعہ ہیں تقریباً انہی چیزوں کو اللہ نے عذاب کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہی خوف، یہی بھوک، یہی جان کا نقصان، یہی مال کا نقصان، یہی اولاد، اور کبھی اس کے برعکس بات بھی ہو سکتی، عزت مل گئی، شہرت مل گئی، دولت مل گئی، حکومت مل گئی، سلطنت مل گئی۔ یہ چیزیں امتحان کا ذریعہ بھی ہیں اور عذاب کا ذریعہ بھی ہیں۔ ہر آئی ہوئی حکومت اللہ کی رحمت نہیں، وہ عذاب الہی کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے دن تک یہ حاکم رہے گا یہ حکومت اس کے عذاب میں اضافے کا سبب بنتی رہے گی، اس کے عذاب میں اضافے کا سبب۔ ہر آئی ہوئی دولت اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، آئی حکومت سلطنت اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ جو چیزیں عذاب کا ذریعہ ہیں تقریباً انہی چیزوں کو امتحان کا ذریعہ قرار دیا ہے، کیونکہ قرآن صاحبان عقل و ہوش کے لیے نازل ہوا ہے، لہذا وہ اشارے کرتا ہے، اس لیے کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ سورہ نحل کی آیت ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، یہ اللہ تم سے گاؤں کی مثال بیان کرتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اس بستی میں امن بھی تھا اور اطمینان بھی، یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ایسا لگتا تھا جیسے روزی چاروں طرف سے کھینچ کر اس گاؤں میں آ رہی ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمت سے کفر اختیار کیا، نعمت کا ناجائز استعمال کیا، نعمت کا غلط استعمال کیا، نعمت کو برباد کر دیا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے ان کی زندگی میں خوف اور بھوک کو داخل کر دیا۔ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ سب ان کے کرتوت کا نتیجہ تھا، یہ سب ان کی بدعمالیوں کی سزا تھی۔ اس کا مطلب بالکل صاف صاف ہے کہ جو چیزیں عذاب کا ذریعہ ہیں وہی چیزیں امتحان کا ذریعہ ہیں۔ اللہ جب امتحان لیتا ہے تو انہی چیزوں کے ذریعے، اور جب عذاب الہی نازل ہوتا ہے تو انہی چیزوں کے ذریعے۔ لیکن عذاب آتا کب ہے؟ جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے کفر اختیار کیا جاتا ہے، ان نعمتوں کو غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے تمام تر نعمتیں انسانوں کے استعمال کے لیے پیدا کی ہیں، برباد کرنے کے لیے پیدا نہیں کی ہیں۔ اور ان نعمتوں کا ظاہر ہے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کتنی قیمتی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ہم کبھی غور بھی نہیں کرتے، فکر بھی نہیں کرتے کہ ہمارے پورے وجود کو اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ یہ آنکھوں میں جو قوت بصارت ہے، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ دماغ میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ کانوں میں جو قوت سماعت ہے، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ ناک میں جو قوت شامہ ہے، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ زبان میں جو قوت ذائقہ ہے، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ ہاتھ میں جو قوت لامسہ ہے، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ کتنی نعمتیں ہیں، اور کیا اس بصارت کی کوئی سلطنت قیمت لگا سکتی ہے؟
کیا دماغ میں جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے کوئی دنیا کی حکومت اس کی قیمت کا اندازہ لگا سکتی ہے، قیمت دے سکتی ہے؟ یہ کانوں میں جو قوت سماعت، زبان میں قوت ذائقہ، ناک میں قوت شامہ، ہاتھوں میں قوت لامسہ، کتنی عظیم اور کتنی قیمتی نعمتوں سے مالک نے ہمارے وجود کو مالا مال کر دیا ہے۔ اور اپنے وجود سے الگ ہٹ کے ماں اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، باپ اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، بہنیں اللہ کی نعمت ہیں، اعزاء اقربا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اچھا پڑوسی اللہ کی ایک نعمت ہے، نیک زوجہ اللہ کی ایک نعمت ہے، صالح اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے۔ یہ سب نعمتیں ہی تو ہیں، نعمتیں ہی تو ہیں، لیکن کفران نعمت کی بنیاد پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے، کفران نعمت۔ میں نے عرض کیا کہ نعمتیں اللہ نے انسانوں کے استعمال کے لیے خلق کی ہیں، پیدا کی ہیں، برباد کرنے کے لیے پیدا نہیں کی ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جس وقت معصوم کی خدمت میں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا اور پوچھتا کہ مولا یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ہم اس دن قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھ تاچھ کریں گے، نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے، مولا وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ تو امام نے فرمایا یہ عام لوگ کیا کہتے ہیں، یہ عام لوگ کیا کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں؟ آنے والا کہتا ہے مولا یہ تو کہتے ہیں کھانے پینے کا حساب ہوگا۔ تو امام نے فرمایا نہیں، اس منعم حقیقی کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ دسترخوان نعمت بچھائے، کھلائے بھی اور حساب بھی لے۔ اور یہ تو ہمارے ہاں بھی کوئی شریف انسان ایسا نہیں کرتا کہ اپنے دسترخوان پر مدعو کرنے کے بعد پھر حساب لیتا پھرے کہ بتائیے آپ نے کتنی روٹیاں کھائی ہیں، کتنی بوٹیاں کھائی ہیں۔ جب انسان، ایک شریف انسان ایسا نہیں کرتا، وہ تو شرافتوں کا بھی پروردگار ہے، وہ کیا کھانے پینے کا حساب لے گا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات حساب دے لے جائیں، ہمارے جیسے تو ایک ہفتے کا حساب نہیں دے سکتے، زندگی بھر کا حساب ہم کیا دیں گے کھانے پینے کا، کہ ہم نے کتنا کھایا اور کتنا پیا ہے۔ ہمارے تو بس سے باہر ہے، ناممکن ہے ہمارے لیے، ہمارے جیسے افراد کے لیے ناممکن ہے کہ ہم بارگاہ الہی میں اپنی پوری زندگی کا پورا حساب پیش کر سکیں کہ مالک ہم نے اتنا کھایا ہے اور اتنا پیا ہے۔ اور حقیقت یہ کھانے پینے کا حساب لے گا بھی نہیں، لیکن ہاں حساب دینا پڑے گا جو ہم برباد کریں گے۔ جو کھانا ہم برباد کر رہے ہیں اس کا حساب تو دینا پڑے گا، جو پانی ہم برباد کر رہے ہیں اس کا حساب تو دینا پڑے گا، جو فضا ہم آلودہ کر رہے ہیں اس کا حساب تو دینا پڑے گا، جو ہوا ہم برباد کر رہے ہیں اس کا حساب تو دینا پڑے گا۔ ظاہر ہے جو اللہ کی نعمتیں ہم جس قدر برباد کر رہے ہیں، آج دنیا میں ایک دھوم مچی ہوئی ہے کہ ظاہر ہے کہ پردوشن بڑھ رہا ہے، پردوشن بڑھا، کس کا بڑھایا ہوا ہے؟ اللہ نے بڑھایا ہے، کس کا بڑھایا ہوا ہے؟ یہ فضا آلودہ کس کی ہوئی ہے؟ آپ ہی کی ہوئی ہے۔ تو آپ نے اللہ کی جس نعمت کو جتنا برباد کیا ہے اتنا ہی حساب آپ کو بارگاہ الہی میں یقیناً دینا پڑے گا۔ اگر کھانا برباد کرتے ہیں اس کا حساب ہمیں دینا ہے۔ اور جب سے یہ مغربی کلچر ہمارے گھروں میں آیا ہے، واش بیسن پر کھڑے ہونے کے بعد ہم ہوں یا آپ، ایک بار ٹوٹی کھول دی کون بار بار بند کرتا ہے؟ یعنی کل جو وضو ایک لوٹے میں ہوتا تھا آج ایک بالٹی میں ہو رہا ہے۔ یہ جو وضو کے بہانے جو ہم پانی بہا رہے ہیں اس کا حساب کون دے گا؟ اس کا حساب تو بہرحال ہمیں دینا ہی پڑے گا۔ تو نعمتیں اللہ نے انسانوں کے استعمال کے لیے خلق کی ہیں، برباد کرنے کے لیے خلق نہیں کی ہیں۔ لیکن آنے والے نے کہا کہ مولا پھر وہ نعمتیں کون سی ہیں جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ تو امام نے اپنی سینہ اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ نعمتیں ہم ہیں، ہماری محبت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، ہماری ولایت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان کے ساتھ تمہارا کیا سلوک رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور میں نے عرض کیا کہ وہ حساب کیوں لے گا؟ حساب ہم دے بھی نہیں سکتے، وہ حساب کھانے پینے کا جو ہم اپنی فطری ضرورت کے تحت، جو ہماری نیچرل ضرورت ہے اس کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق ہم حلال اور پاک کھا رہے ہیں تو کاہے کا حساب بولے گا؟ فطرت ہماری پیدا کی ہوئی نہیں ہے، ہماری فطرت کا خالق بھی وہی ہے، ہمارے نیچر کا خالق بھی وہی ہے۔
تو جو ہماری جو ہیومن نیچر کی ضرورت ہے اس کی فطرت پیدا کی ہوئی ہے. ہماری فطرت میں بھوک ہے تو ہمیں کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے. ہماری فطرت میں اللہ نے پیاس رکھی ہے تو ہمیں پیاس کے موقع پر پانی چاہیے نہیں پانی پینا چاہیے. تو اپنی فطرت کی مطابق جو ہم ضرورت بھر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اس کا حساب کیسے ہوگا؟ اس کا حساب نہیں لے گا، یقیناً نہیں ہوگا. لیکن میں نے عرض کیا کہ حساب دینا پڑے گا تو اللہ کی نعمتوں کو ہم برباد کریں گے. میں نے جو اتنی زحمت آپ کو دی ہے اور اتنی باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کی، اس کا فقط ماصل یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے عذاب کا ذریعہ بنایا ہے تقریباً انہی چیزوں کو امتحان کا ذریعہ بنایا ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم منزل امتحان میں ہیں یا منزل عذاب میں ہیں؟ اگر خدا نخواستہ ہماری زندگی میں کبھی بھوک ہے، اچھی خاصی اطمینان کی زندگی بسر ہو رہی تھی، فاقوں میں زندگی بسر ہونے لگی، بھوک ہے، پیاس ہے، جان کا نقصان، مال کا نقصان، ثمرات، تو ہم کیسے معلوم کریں کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے یا عذاب نازل ہوا ہے؟ بس عزیزان گرامی، یہی وقت ہے اپنے گریبان میں سر ڈال کر اپنا حساب کرنے کا. یہ تو ہم سب کی بدقسمتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا حساب تو خوب کرتے ہیں لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے گریبان میں سر ڈال کر پہلے اپنا حساب کر لیں. اس لیے کوئی کسی کا حساب نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا حساب کر ہی نہیں سکتا. اگر 24 گھنٹے کوئی کسی کے ساتھ رہ بھی رہا ہے تب بھی حساب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم عمل دیکھ سکتے ہیں، نیت عمل ہم کیا جانیں. ہم عمل دیکھ سکتے ہیں، نیت عمل ہم کیا جانیں. لہذا حساب تو وہی لے گا جو دلوں میں چھپی ہوئی نیت کبھی جاننے والا ہے. لیکن انسان اپنا حساب کر سکتا ہے، آسانی کے ساتھ حساب کر سکتا ہے. اگر زندگی میں خوف ہے، بھوک ہے، جان کا نقصان، مال کا نقصان، ثمرات، میں نے کہا کہ اس کے برعکس بھی شہرت مل گئی ہے، عزت مل گئی ہے، دولت مل گئی ہے، حکومت مل گئی ہے، تو انسان اگر اپنا حساب کرے، اگر زندگی اطاعت پروردگار میں بسر ہو رہی ہے اس کے بعد یہ چیزیں آ گئی ہیں تو امتحان ہو رہا ہے، اور اگر معصیت پروردگار میں زندگی بسر ہو رہی ہے اس کے بعد یہ چیزیں آ گئی ہیں تو امتحان نہیں، عذاب الہی نازل ہو گیا. یہ عذاب الہی نازل ہوا ہے سلطنت کی شکل میں، یہ عذاب الہی نازل ہوا ہے دولت کی شکل میں، یہ عذاب الہی نازل ہوا ہے خوف، بھوک، جان کا نقصان، مال کا نقصان. ظاہر ہے کہ جو چیزیں عذاب کا ذریعہ ہیں وہی امتحان کا ذریعہ ہے. لیکن جب انسان عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے تو اس عذاب سے چھٹکارے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا طریقہ ہے چھٹکارے کا؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان دائرہ عبدیت میں داخل ہو جائے، بندگی میں داخل ہو جائے، دائرہ بندگی میں داخل ہو جائے. خوف اور بھوک امتحان والی آیت میں بھی پہلے ذکر ہے بنیادی طور پر. اس کے بعد جو عذاب والی آیت ہے سورہ نحل کی، اس میں بھی خوف اور بھوک کا تذکرہ ہے. اور اب سورہ قریش، مشہور سورہ ہے 30ویں پارے کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. کہ قریش کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کر دیا گیا ہے، انہیں کوئی زحمت نہیں ہوتی نہ جاڑے میں سفر کرنے میں اور نہ گرمیوں میں. اب انہیں چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں جس رب نے انہیں خوف میں امن دیا ہے اور بھوک میں کھانا دیا ہے. اس کا مطلب اگر عذاب الہی میں انسان گرفتار ہو چکا ہے خدا نخواستہ اور دائرہ عبدیت میں آ جاتا ہے تو عذاب الہی ٹل سکتا ہے، عذاب الہی ختم ہو سکتا ہے. اور یہ عبدیت کا درجہ ماشاءاللہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مجھ سے بہتر حضرات تشریف فرما علماء کرام، عبدیت کا درجہ نبوت سے بھی افضل ہے، رسالت سے افضل ہے، امامت سے افضل ہے. اس لیے کہ ایک عبد خاص ہونے کے بعد ہی نبی ہوتا ہے، عبد خاص ہی رسول ہوتا ہے، عبد خاص ہی امام ہوتا ہے. اپنے کو منزل عبدیت پر، منزل کمال عبدیت پر پہنچانے کے بعد ہی پروردگار اس بندے کو کبھی نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے، کبھی رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے، کبھی امامت کے لیے منتخب کرتا ہے. یہ عبدیت کا درجہ اتنا بلند ہے کہ جب سرور کائنات کی معراج کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا تو یہ نہیں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گئی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گئی، نہ پیغمبر کا نام لیا گیا کہ محمد کو لے گئی. وہاں عبدیت پیغمبر کا تذکرہ ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا. اس کا مطلب ہے کہ معراج عبدیت کے تحت حاصل ہو رہی ہے، عبدیت پیغمبر کو معراج حاصل ہو رہی ہے.
یہاں نبوت کا ذکر نہیں ہے، یہاں رسالت کا تذکرہ نہیں ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا، اور کہاں لے گیا، کس منزل تک لے گیا، کس مقام عرفہ اور اعلیٰ تک لے گیا۔ ظاہر ہے کہ علماء کرام تو اس مقام کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے جیسے تو سمجھ بھی نہیں پاتے۔ روایتیں تو ہیں، پڑھتے تو ہم بہت ہیں کتابوں میں، لیکن جس مقام تک پیغمبر کو لے جایا گیا سمجھنے ظاہر دماغ یوں ہونے لگتا ہے، سمجھ میں آتا نہیں، اس لیے کہ اس مقام کا تصور اس وقت ہو سکتا ہے جب پہلے کوئی وہاں گیا ہو، اس کے جیسا کوئی مقام دیکھا ہو، اس کی جیسی کوئی جگہ دیکھی ہو، لیکن جہاں نہ کوئی نبی پہنچا، نہ کوئی رسول پہنچا، نہ کوئی ملک مقرب پہنچا، تو کون بتائے وہ مقام کیا ہے؟ اور اسی لیے شاید پروردگار تو جانتا کہ اب دو معبود کے درمیان کتنی دوری ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ دنا فتدلی قاب قوسین او ادنی، کہ بس دو کمانے یا اس سے کم۔ یہ پروردگار مبہم بات کیوں کر رہا ہے؟ صاف صاف بتا دے کتنی دوری ہے، لیکن وہ بتا تو سکتا ہے، لیکن ہماری سمجھ میں کیا آئے گا؟ اور ظاہر دوری تو وہاں بتائی جا سکتی ہے جہاں دو جسم آمنے سامنے ہوں۔ آپ ہم سے کتنی دور ہیں بتایا جا سکتا ہے، آپ ہم سے کتنی دور ہے بتایا جا سکتا ہے، لیکن جہاں ایک طرف جسم و جسمانیات سے مبرہ اور پاک و پاکیزہ، اور دوسری طرف مکمل طور پر جسم، یہ دوری بتائے کون؟ شاید اسی لیے پروردگار عالم نے مبہم بات رکھی ہے۔ میں نے کہا وہ سمجھا تو سکتا ہے، مگر ہم سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ بس دو کمانے یا اس سے کم، اور یہ مبہم بات کر کے گویا پروردگار عالم نے پیغام دے دیا کہ دیکھو یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ ان کے فضائل و کمالات تم کتنے ہی بیان کرتے چلے جاؤ، ہم کوئی حد مقرر نہیں کرتے، کتنے ہی فضائل بیان کرو، کتنے ہی مناقب بیان کرو، بس اتنا خیال رہے کہ خدا خدا رہے، بندہ بندہ رہے، نہ بندہ خدا ہونے پائے نہ خدا بندہ ہونے پائے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ مرتبہ صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ کون بتائے کہ وہاں کس منزل؟ جبریل کی بھی ایک حد تھی، جہاں جا کے وہ رک گئے کہ اگر اس کے آگے بڑھوں گا تو بالوں پر جل جائیں گے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو ہر چھوٹی بات میں ایک بڑا پیغام ہے۔ وہ جبریل کا کہنا کہ ارے خود رک جاتے، کیا پیغمبر نہیں جانتے یہ جبریل کا مقام ہے، اس سے آگے جبریل نہیں بڑھ سکتے؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ اگر اس سے آگے بڑھوں تو بالوں پر جل جائیں گے؟ یہ پیغمبر کو نہیں سنا رہے، یہ ہمیں آپ کو سنایا گیا ہے کہ دیکھو اگر دنیا میں باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ہمیشہ اپنی حد میں رہنا، کبھی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ جو تمہاری صلاحیت ہے، جو تمہاری حیثیت ہے، تو اسی حیثیت کے اندر ہی رہنا، تو ہمیشہ عزت پاؤ گے۔ جہاں اپنے کو بڑھاؤ گے، اگر تم خود اپنے کو خود بڑھانا چاہو گے تو جو اپنے کو بڑھانا چاہتا ہے دنیا اسی کو گھٹا دیتی ہے۔ لہذا ایک پیغام دے دیا کہ ہمیشہ اپنی حد میں رہنا، اگر عزت چاہتے ہو دنیا میں تو حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، جس سطح کے ہو، جس صلاحیت کے ہو، اسی صلاحیت اور اسی سطح پر رہنا۔ لیکن جب پیغمبر گئے ہیں تو بغیر بلائے تو گئے نہیں تھے، بغیر بلائے نہیں گئے تھے۔ اگر بلایا نہ ہوتا تو سواری کیوں بھیجتا؟ اگر بلایا نہ ہوتا تو خادم کیوں آتا؟ اگر بلایا نہ ہوتا، بے مقصد تو نہیں بلایا، کس لیے بلایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ اور یہی تو فرق ہے حبیب اور خلیل میں۔ خلیل کے معنی بھی دوست، یہ جناب ابراہیم کا لقب ہے، حبیب پیغمبر اکرم کا لقب ہے۔ اردو زبان کی کوتاہ دامنی ہے کہ ہم حبیب کے معنی بھی دوست کے کہتے ہیں اور خلیل کے معنی بھی دوست کے، لیکن اس کا مطلب جب خلیل اور حبیب دو لفظ الگ الگ ہیں تو معنی میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو بہرحال فرق ہے۔ حبیب کے معنی کچھ اور ہیں، خلیل کے معنی کچھ اور ہیں، لیکن اگر آپ واقعات دیکھیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ حبیب کی منزلت کیا ہے اور خلیل کی منزلت کیا ہے۔ حضرت ابراہیم ایک آیت الہی کو، اللہ کی ایک نشانی دیکھنے کے لیے بارگاہ الہی میں اپنی عرضداشت پیش کر رہے ہیں۔ کب؟ جس وقت وہ گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک مردہ ہے جس کا آدھا جسم دریا کے اندر، آدھا جسم دریا کے باہر۔ جو دریا کے باہر والے جانور خشکی کے جانور ہیں وہ الگ اسے پھاڑ رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ جو دریا کے اندر کے جانور ہیں وہ الگ کھا رہے ہیں۔ بارگاہ الہی میں کرتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتی، پروردگار تو نے کہا تو ہے
کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، لیکن یہ مردہ جس کا آدھا الگ الگ جانور الگ کھا رہے ہیں، یہ خشکی کے جانور، وہ دریا کے جانور، کیسے زندہ کرے گا؟ یا رب دکھلا دے پروردگار، مجھے دکھلا دے تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ ارشاد پروردگار ہوا ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کرتے نہیں، ایمان تو ہے مگر اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں، تاکہ میں اپنی نظروں سے دیکھ لوں۔ اور پورا واقعہ قرآن مجید موجود ہے کہ جاؤ 4 طائروں کو پکڑو، شکار کرنے کے بعد ان کو ذبح کرو، پھر ان کا گوشت آپس ملا کے قیمہ کر دو، پھر ان کی منقار اور چونچ کو لے کے آواز دو، تم دیکھو گے کہ ہوا کے دوش پر ذرات اڑتے ہوئے آئیں گے اور اپنی اپنی منقاروں سے مل کر زندہ ہو جائیں گے۔ پورا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کا مطلب ایک آیت کو دیکھنے کے لیے خلیل تمنا کر رہا، یہ ہے خلیل۔ ایک آیت الہی کو دیکھنے کے لیے جو خود تمنا کرے وہ ہے خلیل، اور جو خود تمنا نہ کرے بلکہ مالک ایک آیت نہیں آیات کو دکھانا چاہے وہ ہے حبیب۔ اس کا مطلب ہے کہ جو چاہے وہ خلیل ہوتا ہے، اور جسے چاہا جائے وہ حبیب ہوتا ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے صلوات بھیجنے والا آواز۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ بے مقصد تو نہیں بلایا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ مجھے اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ اور جب نشانیاں دکھلانا ہے تو کچھ تو گفتگو ہوگی، کچھ تو کلام ہوگا، کچھ تو بات ہوگی۔ تو پروردگار عالم تو جسم و جسمانیات مبرہ اور پاک و پاکیزہ، اور آپ یاد رکھیے کہ معراج فقط اور فقط پیغمبر اکرم کو ہوئی ہے۔ صاحب معراج صرف اور صرف پیغمبر اکرم کی ذات گرامی ہے، باقی کوئی دوسرا صاحب معراج نہیں ہے۔ اور یہ تو عدالت الہی کے خلاف بات ہو جائے گی کہ بلائے 2 کو تذکرہ 1 کا کرے۔ یہ عدالت الہی کے خلاف ہے کہ بلائے 2 کو تذکرہ 1 کا کرے۔ لہذا پیغمبر ہی کو بلایا گیا ہے، پیغمبر ہی کو جبریل لے کر گئے ہیں، پیغمبر ہی کے لیے پروردگار نے سواری کا انتظام اور اہتمام کیا۔ لیکن اب کہا جاتا ہے پردہ، تو پردہ کیا کوئی اس ٹائپ کا پردہ پڑا ہوا تھا کہ ادھر پیغمبر کھڑے ادھر اللہ بیٹھا ہوا؟ یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ جسم و جسمانیات مبرہ اور پاک و پاکیزہ، اس کا مطلب ہے ایک حد جبریل کی تھی کہ اس کے آگے وہ نہیں جا سکتے۔ اب یہ آخری حد پیغمبر کی ہے، پیغمبر بھی اس حد سے آگے نہیں جا سکتے، یہ پیغمبر کی حد ہے۔ پردہ یعنی رکاوٹ، پردہ یعنی رکاوٹ، یعنی یہ پیغمبر بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ آگے کیا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ پروردگار نے بلایا ہے تو گفتگو تو کرے گا، نشانیاں دکھلائے گا تو کچھ تو کہے گا۔ تو جب گفتگو کی ہے، اور ہم تو جو اپنے بچوں کو صفات ثبوتیہ کی تعلیم دیتے ہیں، جہاں ان کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ قدیم ہے، قادر ہے، حی ہے، مدرک ہے، مرید ہے، متکلم ہے، صادق، اس میں ایک ہے متکلم، کلام کرنے والا۔ متکلم، اللہ کے متکلم ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے، جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے۔ جس طریقے سے حضرت موسیٰ کے لیے درخت سے آواز آنے لگی تو درخت میں پروردگار گھس کر بیٹھ نہیں گیا تھا، اس لیے کہ یہ بھی ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ جہاں پروردگار کی صفات ثبوتیہ ہیں وہیں صفات سلبیہ بھی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ وہ حلول نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ یعنی نہ کوئی چیز اس میں سما سکتی ہے، نہ وہ کسی چیز میں سما سکتا ہے۔ اگر وہ کسی چیز میں سما جائے تو جو سمایا ہوا ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا، جس میں سمایا ہے وہ بڑا ہو جائے گا۔ لہذا وہ حلول نہیں کرتا، حلول نہیں کرتا۔ لہذا جب آواز آئی ہے، بات تو کی ہے پروردگار عالم نے، ایک آواز آئی ہے، ایک جانا پہچانا لہجہ تھا، ہو کا عالم، ہوا کی منزل، سناٹا، کوئی بھی نہیں ہے۔ پیغمبر تو تنہا گئے ہیں، لیکن آواز جانی پہچانی تھی، تو بارگاہ الہی میں سوال کر لیا، پالنے والے کون بول رہا ہے؟ تو بول رہا ہے یا میرا بھائی علی بول رہا ہے؟ پالنے والے کون بول رہا ہے؟ تو بول رہا ہے یا میرا بھائی علی بول رہا ہے؟ ارشاد پروردگار ہوا کہ میرے حبیب، میری ذات کا قیاس کسی مخلوق پر نہیں ہو سکتا۔ میں نے تم سے گفتگو کے لیے تمہارے بھائی علی ابن ابی طالب کا لہجہ اس لیے اختیار کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ ساری کائنات میں اگر کسی ذات سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو وہ ذات علی ابن ابی طالب کی ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد۔ ایک
مرتبہ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ یہ ہے عبدیت، اور میں نے کہا کہ عبدیت کا درجہ نبوت و رسالت و امامت سے افضل ہے۔ عبد ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے، عبد ہونے کے بعد ہی رسول ہوتا ہے، عبد ہونے کے بعد ہی امام ہوتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ منزل مناجات میں مولائے متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، پروردگار میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ پروردگار میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے۔ اور حقیقت میں یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں، آپ جیسوں کی بات نہیں ہے۔ ہمارے جیسے کہتے تو ہیں اللہ رب ہے، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، لیکن 24 گھنٹے میں نہ جانے کہاں کس کو رب بناتے پھرتے ہیں۔ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں وہ خفا نہ ہو جائیں، کہیں یہ نقصان نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ یہ رب ہی بنانا تو ہے، اور کیا ہے؟ لیکن یہ وہ حضرات ہیں، اگر کہہ دیا کہ ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر حیات گزار دی اسی پر کہ اللہ کو اگر رب کہہ دیا تھا تو زندگی کی آخری سانس تک اللہ کو رب مانتے بھی رہے اور اللہ کو رب سمجھاتے بھی رہے، دنیا کو سمجھاتے بھی رہے کہ اللہ ہی رب ہے۔ ثم استقاموا، پھر اسی پر قائم رہے، وہ اپنے قول پہ ہٹے نہیں۔ اگر اللہ کو رب کہہ دیا تو رب مانتے رہے، رب مانتے رہے۔ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اگر رب کہہ دیا تھا تو چاہے سلطنت چلی جائے، حکومت چلی جائے، مگر عدالت جانے نہ پائے، انسانیت جانے نہ پائے، شرافت جانے نہ پائے۔ اسی لیے جس وقت آپ کو ظاہری خلافت ملی ہے اس وقت بغاوتیں بہت ہوئی ہیں۔ امیر المومنین کو جب ظاہری خلافت ملی ہے تو بغاوتیں بہت ہوئی ہیں۔ وہ لوگ جو امیر المومنین کی معرفت نہیں رکھتے یا بغض رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ علی معاذ اللہ ایک ناکام حاکم تھے، ان کی حکومت کے زمانے بغاوتیں بہت ہوئیں، لیکن انہیں تعجب ہوتا ہے بغاوتیں ہونے پر۔ مجھے تعجب اس وقت ہوتا جب بغاوتیں نہ ہوتی، اس لیے کہ امیر المومنین واحد دنیا کے وہ حکمراں ہیں۔ سارے حکمراں دنیا کے جب مارے گئے ہیں اپنے ظلم کی بنیاد پر مارے گئے ہیں، میرا مولا ظلم کی بنیاد پر شہید نہیں ہوا، اپنی عدالت کی بنیاد پر شہید کیا گیا، عدل کی بنیاد پر شہید کیے گئے۔ اس لیے کہ جو سگے بھائی کو حق سے زیادہ نہ دے وہ دوسروں کا حق زیادہ کیا دے گا۔ یہ تو حکومت ملتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ جو مستحق تھے، اس سے پہلے لاکھوں لاکھ درہم جو مل رہے تھے عزیز داری کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، داماد ہونے کی بنیاد پر، مولا کائنات نے ان سب کے وظیفے بند کر دیے بیت المال سے، جن جن کو صرف عزیز داری، رشتہ داری اور خاندان کی بنیاد پر مل رہا تھا۔ اور اسی لیے کچھ لوگ آئے جب بغاوتیں ہونے لگی مولا کی خدمت میں کہ آپ کچھ دنوں کے لیے خزانوں کے منہ کھولیے، جیسے عام طور پر دنیا میں ہوتا ہے، تو دے لے کے ان کا منہ بند کیجیے۔ ہر زمانے میں لوگ ہیں، آج بھی ہیں، کل بھی تھے، کہ کچھ لے دے کے ان کا منہ بند کیجیے، لیکن قربان ہو جائیں، ہماری جانیں، ماں باپ فدا ہو جائیں اس عادل خدا کے اس عادل نمائندے پر۔ کیا کوئی دوسرا ہوتا تو خوش ہو جاتا کہ ہمارے چاہنے والے آئے ہیں، ہماری حکومت کو مستحکم کرنے کا طریقہ اور ہمیں ایک مشورہ دینے آئے ہیں، لیکن مولا کی جبین مبارک پر شکن پڑ گئی۔ آپ کے چہرے پر آثار غضب نمایاں ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ تو منظور ہے کہ میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں طوق ہو، مجھے کوفے کی گلیوں میں کانٹوں پر پھرایا جائے، لیکن خدا کی قسم جب تک آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں علی کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ حکومت رہے یا نہ رہے، دولت رہے یا نہ رہے، شہرت رہے یا نہ رہے، سلطنت رہے یا نہ رہے، مگر انسانیت رہ جائے، شرافت رہ جائے، عدالت رہ جائے۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ یہاں حکومت کی بات نہیں ہے، یہاں سلطنت نہیں چاہیے، لیکن ہم جب تک حاکم رہیں گے، جب تک صاحب سلطنت رہیں گے عدالت کے ساتھ۔
یہاں عدالت اگر ہے تو سب کچھ، اگر انسانیت ہے، اور یہی وہ عدالت تھی سودہ حمدانیہ جس وقت امیر شام کے دربار میں پہنچی ہیں، بصرے کی رہنے والی، امیر شام نے جسے گورنر بنایا تھا اس کی شکایت لے کر پہنچی، اور اس کے بعد ظاہر غلاموں نے روکا کہ کہاں جا رہی ہے؟ کہا جا کر کہہ دو کہ سودہ حمدانیہ آئی ہیں۔ جا کر کہا گیا کہ سودا آئی ہے، کہا بھیجو، پہچان گئے کون؟ لوگوں نے پوچھا کہ ہم لوگ تو نہیں پہچانتے، یہ کون سی عورت ہے، کون سی خاتون ہے؟ کہا یہ وہی ہے کہ صفین کے میدان میں جب ہمارے لشکر نے علی کے لشکر پر حملہ کیا ہے اور عنقریب ہم فتح پانے والے تھے، تو یہ علی کے لشکر والوں کو جوش دلا رہی تھی کہ تم حق کے امام کا ساتھ دے کر پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو، آگے بڑھو، حملہ کرو۔ لہذا میں پہچان گئے وہی ہے۔ اور سودہ حمدانیہ سے کہا جاتا ہے کہ اب علی مر گئے، کون ہے تمہیں بچانے والا؟ تمہیں اس دربار میں سزا دی جائے گی، تمہیں قتل کیا جائے گا، لیکن کیا کہنا، حقیقت میں ان ذوات مقدسہ نے، ائمہ معصومین نے جو بھی ان کی معرفت حاصل کر لے، یقینی طور پر وہ حق کا ایسا نگہبان بن جاتا ہے، وہ حق کا متلاشی نہیں ہوتا بلکہ حق کا وہ ایسا پابند ہو جاتا ہے، اور پھر باطل کا خطرہ اور باطل کا خوف اس کے دل سے ایسا نکل جاتا ہے کہ جو دربار میں آئی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب علی نہیں رہ گئے، اب تمہیں کون بچائے گا، لہذا تمہیں قتل کیا جائے گا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہیں کہ کیا کہتے ہو، علی نہیں رہ گئے، علی نہیں مرے ہیں۔ حقیقت میں شرافت مر گئی ہے، علی نہیں مرے، عدالت مر گئی ہے، انسانیت مر گئی ہے۔ اس لیے کہ ایسا ہی ایک موقع تھا جب امیر المومنین کے گورنر نے کچھ کیا تھا اور میں پہنچی تھی کوفے شکایت کرنے کے لیے، اور مجھے خبر ملی کہ مولا مسجد میں ہے۔ میں دروازہ مسجد پر پہنچی، دیکھا مولا مصلی عبادت پر ہیں، تکبیر کہنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یا علی فریاد ہے، آئے واپس مصلی چھوڑ کے، اور اس کے بعد میری شکایت سنی، اس شخص کو معزول کیا، واپس جا کر پھر کہا اللہ اکبر۔ تو وہ ایک علی کا کردار تھا، یہ ایک تمہارا کردار ہے کہ میں تمہارے دربار میں سوالی بن کر آئی ہوں اور تم مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ہو۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ایسے علی نہیں گئے ہیں، دنیا سے عدالت چلی گئی ہے، دنیا سے انسانیت چلی گئی ہے، دنیا سے شرافت چلی گئی ہے۔ یہ ہے ابدیت اس خانوادے کی، اور یہ ابدیت فقط پیغمبر اکرم ہی کے یہاں نہیں، فقط امیر المومنین ہی کے یہاں نہیں، پوری نسل علی و فاطمہ میں یہ ابدیت آپ کو نظر آئے گی۔ ہر جگہ بندگی منزل کمال وہ پہنچی ہوئی ہے۔ یہ بندگی ہی تھی، یہ جذبہ ابدیت ہی تھا کربلا میں جو نظر آ رہا تھا کہ بکھرے ہوئے لاشوں کے درمیان 6 ماہ کے بچے کے میت لیے ہوئے، کبھی مظلوم امام خیمے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اظہار ابدیت، بندگی کا اظہار ان الفاظ میں کیا جا رہا تھا، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ آیت بھی امیر المومنین ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق جس جنگ احد میں جناب حمزہ کی شہادت ہوئی ہے، اس وقت مولا نے فرمایا کہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ بعض روایتوں میں ہے کہ جس وقت جنگ موتا میں آپ کے بھائی جناب جعفر شہید ہوئے ہیں اور آپ کو اپنے بھائی کی خبر شہادت ملی ہے، تب سب سے پہلے یہ الفاظ مولا متقیان کی زبان مبارک پر آئے کہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اسی کے بعد یہ آیت اتری وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پیغمبر بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی بھی مصیبت پڑتی ہے، قالو، وہ یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں۔ لیکن مولا کے الفاظ وہ یہیں تک ہیں، لیکن کربلا میں سرکار سید الشہداء نے اپنے پدر بزرگوار کے دہنے اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کو مزید منزل کمال تک پہنچایا۔ فقط یہیں پہ بات نہیں رکی کربلا میں کہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بلکہ فرماتے ہیں بقضائے ہی، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں، وتسلیما لامرہ، اور اس کے حکم کے آگے ہمارا سر اطاعت خم، جو مالک کی مرضی ہے، جو مالک کی مرضی ہے، ہمارا سر اطاعت خم ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، در خیمہ پر آئے، آواز دی رباب، لیکن جناب رباب سے پہلے جناب سکینہ آ گئیں۔ بابا کیا اصغر کو پانی پلا رہا ہے؟ امام بچی کو کیا جواب دیں؟ امام نے دامن لوٹ دیا،
بہن نے بھائی کا دیدار کیا، بچی پیچھے ہٹی، ماں آ گئی۔ خدا کی قسم یہ کربلا میں زہرا کی بہویں ہیں جنہوں نے دنیا میں اس رشتے کی لاج رکھی ہے۔ کوئی دوسری خاتون ہوتی تو اپنے والی و والد سے شکوہ کرتی کہ آپ تو میرے بچے کو پانی پلانے لے گئے تھے، یہ کس حال میں واپس لائے کہ من کا ڈھلا ہوا، گردن چھدی ہوئی، کرتا خون سے بھرا ہوا، یہ کس حال میں آپ لے کر واپس آئے ہیں؟ لیکن والی و وارث کے چہرے کو دیکھا، جناب رباب نے امام کے اس کرب کو محسوس کر لیا۔ امام سے کوئی شکوہ نہیں کیا، بچے کی لاج دیکھی، مرثیہ پڑھ دیا، میرے لال مجھے خبر نہیں تھی کہ تیری عمر کے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں، نہر کر دیے جاتے ہیں۔ عزیزوں، جانوروں کی قربانیاں ہوتی ہیں، جتنے بھی چھوٹے جانور ہیں وہ سب ذبح کیے جاتے ہیں۔ اونٹ بڑا جانور ہے لہذا وہ نہر کیا جاتا ہے، جتنے چھوٹے جانور ہیں سب ذبح کیے جاتے ہیں۔ اونٹ بڑا جانور ہے لہذا نہر کیا جاتا ہے۔ اللہ کربلا میں زہرا کی اولاد کی قربانیاں تھی، جتنے بڑے تھے وہ سب ذبح کیے گئے، جو سب سے چھوٹا تھا وہی نہر کر دیا گیا۔ اسی لیے ماں فریاد کرتی رہی، میرے لال مجھے خبر نہیں تھی کہ تیری عمر کے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم ائمہ معصومین اور غم شہداء کربلا علیہم السلام کے۔ مجلس تمام کر دیتا لیکن ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور حقیقت میں یہ آنسو ہی معال مجلس ہے، یہ آنسو ہی معال مجلس ہے، یہ آنسو روح مجلس ہے، یہ آنسو جان مجلس ہے۔ اس لیے کہ دکھیاری ماں نے یہی پوچھا تھا، بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ اور پیغمبر نے فرمایا تھا، فاطمہ گھبراؤ نہیں، میری امت کے مرد حسین کے مردوں پر، میری امت کی عورتیں حسین کی عورتوں پر، میری امت کے بچے حسین کے بچوں پر گریا کریں گے۔ اللہ انتظام کرنے والا ہے، فاطمہ گھبراؤ نہیں، میری امت کے مرد حسین کے مردوں پر، میری امت کی عورتیں حسین کی عورتوں پر، میری امت کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے۔ ظاہر ہے کہ کربلا فقط شہادت امام حسین پر تمام نہیں ہو جاتی، بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ کربلا شہادت امام حسین پر تمام نہیں ہو جاتی، جنگ کربلا شہادت امام پر ختم نہیں ہوئی ہے، جنگ آگے بڑھی ہے۔ فرض صرف یہ ہے کہ طریقہ جنگ بدل گیا، طریقہ جنگ اس لیے بدل گیا کہ سپاہی بدل گئے۔ عصر عاشورہ تک جہاد کرنے والے اور ہیں، عصر عاشورہ کے بعد جہاد کرنے والے اور ہیں۔ عصر عاشورہ تک جہاد کرنے والوں میں مولا حسین، آقا ابو الفضل عباس، حضرت علی اکبر، جناب قاسم، حضرت اون محمد، امام کے اصحاب، انصار، اعزا، اقربا۔ لیکن عصر عاشورہ کے بعد جہاد کرنے والوں میں امام زین العابدین، ثانیہ زہرا زینب، حضرت ام کلثوم، جناب سکینہ، جناب رقیہ۔ جنگ کربلا ختم نہیں ہوئی ہے، کربلا کی جنگ آگے جاری و ساری ہے، طریقہ جنگ بدل گیا اس لیے کہ سپاہی بدل گئے۔ لیکن اللہ کیا قیامت گزر گئی۔ میں سمجھتا ہوں عصر عاشورہ تک جو جہاد ہے وہ خاندانی روایت کے مطابق جہاد ہے، لیکن عصر عاشورہ کے بعد جو جہاد امام سجاد نے کیا، جو جہاد ثانیہ زہرا زینب نے کیا، وہ خاندانی روایت کے بالکل خلاف جہاد ہے۔ اللہ جن شہزادیوں کی مادر گرامی کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا ہو، وہی شہزادیاں بے پردہ، بے مقنع و ردا بلوے عام میں در بدر کرائی جائیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور چونکہ یہ ماہ ربیع الاول کا پہلا ہفتہ ہے، رہائی اہل حرم کی ہو چکی ہے، قافلہ کربلا سے روانہ ہو چکا ہے، 3 دن تک کربلا میں قیام رہا ہے۔ رہائی کے بعد جب واپس ہوئے مدینے کی طرف جا رہا ہے، لیکن مدینے پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ثانیہ زہرا زینب نانا کے مزار پر پہنچی۔ آوازی نانا، نواسی آپ کے حسین کی سنانی لے کر آئی۔ نانا آپ کا حسین کربلا میں قتل کر دیا گیا، آپ کا گھر نانا اجڑ گیا۔ لیکن جناب زینب پیغمبر کی قبر پر بے ہوش نہیں ہوئی، لیکن جس وقت بیٹی ماں کی لحد کے قریب پہنچی ہے، جیسے ہی صدیقہ طاہرہ کی قبر مبارک جناب زینب کی نظروں کے سامنے آئی، آواز دی اماں، یہ کہتے کہتے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اتنا ضرور کہا، اماں بھیا کی شہادت کے بعد اتنے تازیانے مارے گئے، اتنے تازیانے مارے گئے،
کہ جسم اب تک زخمی ہے، یہ کہتے کہتے خون بھرا کرتا نکالا، قبر فاطمہ پر ڈال دیا، آواز دی اماں جب کوئی باہر سے آتا ہے اپنوں کے لیے سوغات لاتا ہے، اے مادر گرامی اٹھیے، زینب سفر سے آئی ہے، آپ کے لیے سوغات کے طور پر آپ کے حسین کا خون بھرا کرتا لے گا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها کریم پروردگار اس ذکر کو مرحوم و مغفور کے بلندی درجات اور ان کی مغفرت کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ قرار دے۔ کریم پروردگار ہر مومن ہر مومنہ کی ہم سب کی تمام دینی دنیوی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا فرما دے۔ پروردگار اس دور غیبت امام میں ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرما، پیغمبر اکرم کی معرفت، صدیقہ طاہرہ کی معرفت، ائمہ معصومین علیہم السلام کی معرفت، بالخصوص سرکار حضرت حجت کی معرفت، تاکہ ہماری موت جاہلیت کی موت نہ ہو۔ پروردگار کفار و مشرکین و منافقین و یہود و نصارہ کے شر سے تمام صاحبان ایمان کی جان و مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان دین و ایمان کی کمر ہمت کو توڑ دے، ان کے بازوؤں کو شل کر دے، ان کی زبانوں کو گم کر دے، ان کی عقلوں کو معوف کر دے، ان کی صفوں کو منتشر کر دے، ان میں جو ہدایت کے لائق ہیں ان کی ہدایت فرما، انہیں نیست و نابود کر دے۔ کریم پروردگار پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق